اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا قاتل اور مقتول کون تھا۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کیوں کیا، اور جو مرا گیا، جس کو مارا گیا، مقتول جو تھا وہ کون تھا۔ آج کے لیکچر میں، مختصر لیکچر میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ یہ بھی ایک قرآنی واقعہ ہے۔ بچوں، پیارے سامعین، محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، قرآن مجید کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، تو پھر ہمیں کوئی مسلمان کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں کوئی اچھا کہے گا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان کی تعلیمات تھی ان کو چھوڑ دیا، ان کو نظر انداز کر دیا، ان کو بھلا دیا، تو ہمیں اچھا کون کہے گا؟ ہماری کامیابی کا منظر، کامیابی کا مظہر اسی بات پر منحصر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام مجید اتارا گیا، اس کی تعلیمات کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تب جا کے ہمارے لیے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ نے ہم سے بات کیا کیا قرآن مجید کے اندر۔ تو آج والا قصہ جو ہے وہ بھی قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج والا لیکچر اور جو ویڈیو ہے بڑی پسند آئے گی۔ دنیا میں سب سے پہلا قاتل اور مقتول، یہ بات تو آپ نے سب نے سنی رکھی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اور ان کے درمیان ایک جھگڑا ہوا تھا۔ کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس نے مارا، کس کو مارا، مارنے کی وجہ کیا تھی، مارنے کے مقام کیا تھے، مارنے کے بعد پھر ہوا کیا تھا اس کے ساتھ، یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول جو ہے وہ حابیل تھا۔ مطلب مارنے والا انسان کون تھا؟ قابیل، اور جو مرا تھا وہ اس کا نام کیا تھا؟ حابیل۔ اور یہ دونوں کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے دونوں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس جھگڑے کی جو اصل نوعیت تھی، جو کیفیت تھی، وہ آج آپ کو یہ بتانے کی ہم کوشش کریں گے کہ روئے زمین پر اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اسے نپٹنے کے لیے آپ کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اس جھگڑے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہ کہ یہ کہ اگر کسی کو جھگڑا آ جائے، تھوڑی سی بات ہو جائے، شیطان نے اکسایا، شیطان نے ورگلایا اور انسان مارنے پر قادر ہو جائے، انسان اس کو مارنے پر تیار ہو جائے۔ دنیا میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد کہاں نہیں ہوتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اگر کسی سے دشمنی ہے، ایک انسان اگر کسی سے بولتا نہیں ہے، ایک انسان کی کسی سے ناچاکی چل رہی ہے، دشمنی چل رہی ہے، تو اس کو مارنے پر تیار ہو جائے۔ اللہ نے ایسا کام کرنے سے منع کیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو وَمَنْ أَحْيَاهَا زندہ رکھا، وَمَنْ أَحْيَاهَا وَمَنْ قَتَلَ، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں کیا فرمایا کہ ایک انسانیت کا ناحق قتل کرنے والا گویا پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری انسانیت کا۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور ان دونوں کا واقعہ یہ ہے، تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کا نام اماں حوا، آپ سب کو پتہ ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں چونکہ اور تو کوئی نبی نہیں تھا، لہٰذا حضرت آدم کی جو اولاد ہوتی تھی، آپ اس کو یوں سمجھے، حضرت آدم کی جو اولاد ہوتی تھی اگر ایک ساتھ پیدا ہونے والے، ٹھیک ہے، جب بھی ان کی اولاد ہوتی تھی تو لڑکا اور لڑکی دونوں کٹھی ان کی پیدائش ہوتی تھی، تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والی لڑکا اور لڑکی کا دوسرے جو پیدائش ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز ہوتا تھا۔ مطلب اگر ایک وقت میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا نکاح دوسرے وقت میں جو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی ہے ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی وقت میں بہن بھائی پیدا ہوتے تھے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا تھا۔ ایک ہی وقت میں جو بہن بھائی پیدا ہوتے تھے اس کا دوسرے وقت میں جو بہن بھائی پیدا ہوتے تھے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا تھا۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا یہ دو چیزیں آپ کے پاس پڑی ہیں سامنے، یہ دو ٹیبل بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہ دو، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے، یہ دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے،
اب ان کا نکاح ان کے ساتھ ہو سکتا تھا، ان کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ اور الٹا جو تھا وہ نکاح جائز ہے، یہ بالکل ہی حکم تھا۔ حضرت حوا کے ہر جو لڑکا تھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کا بھی یہی ہوتا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک لڑکے کا دوسری لڑکی سے اور دوسری لڑکی کا پہلے والے لڑکے سے نکاح جائز تھا، لیکن اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے، جو اس کی بہن ہے، جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ، جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، کرنا چاہا، جو کہ شرعاً جائز بھی تھا، لیکن قابیل چونکہ اس بات پر رضامند نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا جس کا نام اکلیمہ تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کے سامنے کہا کہ مجھے یہ نکاح منظوری نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا کہ چونکہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اور اس لیے اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنا نکاح اپنی ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ ہی کرنا ہے، دوسری کے ساتھ نہیں، جو کہ حابیل کی بہن تھی، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی، چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ تم ایک کام کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلے جاؤ اور وہاں پہ ایک پہاڑ پہ جا کر اپنی اپنی قربانی پیش کرنا، اللہ کو جس کی قربانی پسند آ جائے گی آپ ایسے کام کر لینا۔ پہلے زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہوتی تھی کہ انسان اگر کوئی چیز کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیتا تو آسمان سے ایک بجلی آتی، روشنی آتی اور وہ اس کا صفایا کر دیتی، آسمان سے ایک آگ آتی وہ اس کو کھا لیتی، تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اللہ نے اس بندے کی قربانی کو قبول کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی کچھ بالیاں لیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی، آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو تو کھا لیا، اس کی قربانی قبول ہوگی، اور قابیل کے جو گندم تھے، جو ان کے ٹکڑے تھے، جو گیہوں تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس بات پر قابیل کے دل میں مزید غصہ پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں اب حابیل کو قتل کروں گا، اور اس نے حابیل کو قتل کر لینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے، اور اللہ اپنے متقی بندوں کی ہی قربانی کو قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو تیرے ساتھ تیری قربانی بھی قبول ہوتی۔ ساتھ میں حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوستی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ پھر آخرکار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر تقریباً 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہیرا کی گھاٹی میں واقع ہوا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور تمام جانور چرند پرند ان میں بے چینی پھیلتی چلی گئی، اور قابیل جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت انسان تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ کو بے حد رنج اور غصہ بھی آیا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک آپ کو کبھی ہنسی بھی نہیں آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا ہے، جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے: تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور کبھی ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی، اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکارا، مطلب اس کو بلند آواز سے غصے سے اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین میں عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو جائے
تو آپ بھی آگ کا ایک مندر بنا کر آگ کی پرستش شروع کر دیں۔ چنانچہ قابیل وہ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص بھی تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ وہ پہلا مجرم بھی تھا جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس کا حصے دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا تھا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر ہلاک کر دیا، اور یہ بدبخت نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قابیل کے قتل ہو جانے کے بعد تقریباً 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ بعد میں اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 130 سال تھی۔ آپ نے اس کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے ان پر 50 صحیفے نازل کیے۔ ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو آپ نے تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع اور خلیفہ بنا لیا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں بھی مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ واقعہ سورۃ المائدہ میں رکوع نمبر 6 میں 5 میں اور 6 میں مکمل تفصیلات کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ تفسیر اٹھائیں، رکوع نمبر 5 اور 6 سورۃ المائدہ کا پڑھیں، سپارہ نمبر 6 میں۔ اس واقعے سے چند باتوں کا بھی پتہ چلتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے جو قتل ہوا اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگی ہے۔ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اس لیے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حسد انسان کے اندر کتنی بری بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حسد آپ کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من شر حاسد اذا حسد، خدا کی پناہ ہر حاسد سے مانگا کرو۔ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے، اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا بیٹا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم کا مستحق قرار پایا۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی بات معلوم ہوگا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا تو قیامت تک جتنے لوگ بھی اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک رہے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم تو بڑے نیک تھے لیکن ان کا بیٹا قابیل وہ کتنا خراب ہوا وہ آپ پڑھ چکی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ نیک اولاد کی دعا مانگنی چاہیے۔ آج کے لیکچر کا ہم یہاں پہ اختتام کرتی ہیں، لیکن اس لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے کچھ آپ کو میں مزید باتیں بھی بتاتا چلتا ہوں کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ قرآن مجید میں یہ تمام واقعات مشتمل ہیں، یہ تمام واقعات حق پر مبنی ہیں، سچے واقعات ہیں، لہٰذا ہمیں ان واقعات کو صرف سننے کی حد تک ہی نہیں عمل کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان واقعات کو سن کر اس پر عملی زندگی میں بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کو نیک اور صالح بننے کے لیے مختلف طریقے کار آزمانے چاہیے۔ اولاد کا نیک ہونا بھی ماں باپ کے لیے ایک رحمت ہوتا ہے،
अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक और नबी गुजरे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। उनका एक सगा बेटा था कनान, जो कि तूफान नूह में गर्क हो गया। तो इसलिए ये बात ज़रूरी है कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके यहाँ भी बुरे लोग होते हैं, और वो चाहे उनका बेटा हो या उनकी बीवी हो। हज़रत हूद की जैसे बीवी है, अगर बेटा होगा उसने अच्छे काम किए होंगे तो वो बख्शा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नबी का बेटा होगा और उसने अच्छे काम नहीं किए तो भी वो नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए मोहतरम सामीन, आपको आखिर में ये नसीहत हम ज़रूर करेंगे कि अल्लाह के इन कुरानी वाक़यात से हमें सबक ज़रूर हासिल करना चाहिए। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द, बेशक हमने इस कुरान को अजीब बना दिया, अजीब सुना दिया, जो भलाई की राह दिखाता है, जो लोगों को नेक रास्ते पर चलने की हिम्मत और तौफीक देता है। तो इसलिए कुरान मजीद की तमाम तर तालीमात को दिल से सुनना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के मज़ीद वाक़यात को पढ़ने की और उस पर अमल करने की और इनसे इबरत हासिल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जो कुछ पढ़ा उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं है तो हमें पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।